اچھا علی بھائی، یہاں پر ایک اور سوال آیا ہمارے پاس، عثمان مغل صاحب ہیں۔ امام نسائی کے آخری وقت کا واقعہ جو امام صاحب نے بیان کیا، اہل حدیث اور زبیر علی زئی اس کو غلط کہتے ہیں، لیکن امام صحیح، یہ کیا وجہ ہے؟ اس کو سند بھی نہیں ہے، پلیز آنسر، پلیز نہیں، پلیز سند تو آنسر۔ سند ہے، میں نے وہ ساری تحقیق زبیر علی زئی صاحب کی پڑھی ہوئی ہے۔ اب چونکہ شیخ زبیر صاحب اس وقت ہمارے سامنے موجود نہیں، وہ اپنا دفاع کر سکیں، اس لیے میں اس ٹاپک کو اس طرف نہیں لے کے جانا چاہتا۔ میں آپ کو ایک ماضی کا واقعہ بتا دیتا ہوں، تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بعض اوقات پبلک پریشر کی وجہ سے کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے، اور جو کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے وہ شاید یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ سب سے پہلے تو میں علم الکلام پھکی والا جواب دوں گا کہ دارالاسلام جو دنیا میں سب سے بڑا اہل حدیث کا ادارہ ہے، انہوں نے جو سنن نسائی چھاپی ہے، اچھا یہ لفظ دونوں بولے جاتے ہیں، نسائی بھی بولا جاتا ہے اور نسائی بھی، یہ دونوں درست ہے، عموماً لوگ نسائی بولتے ہیں۔ تو سنن نسائی جو دارالاسلام نے پرنٹ کی ہے، وہ ہم نے کئی دفعہ اپنی ویڈیوز کے اندر اس کا وہ پیج ڈسپلے کیا ہے۔ میری ایک ویڈیو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق 15 ائمہ اہل سنت کی رائے، اس میں نے امام نسائی کے حوالے سے یہ واقعہ بھی ذکر کیا ہے اور وہ ڈسپلے بھی کروایا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے ماموں، اس میں بھی میں نے یہ ڈسپلے کرایا کہ خود اہل سنت اس کو چھاپتے آ رہے ہیں۔ اچھا، اب میں اس طرف آؤں گا شیخ زبیر صاحب کی طرف، تو اس واقعے کو تو چھوڑ دیں، اس حوالے سے میری ان سے ڈسکشن نہیں ہوئی، لیکن وہ جو حدیث مسند امام احمد میں ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے، اس کی تحقیق میں انہوں نے نا اس حدیث کو صحیح کہا، لیکن ابو الغادیہ چونکہ صحابی ہیں، ان کا کہانی دفاع کرنا ان کو پڑ گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ عمار ابن یاسر کا قتل ابو الغادیہ نے کیا، اس کو تو میں صحیح مانتا ہوں، لیکن یہ جو حدیث ہے نا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے، اس کی انہوں نے اسناد کے اوپر لمبی چوڑی بحثیں کر کے نا اسے ضعیف ثابت کیا۔ تو میں نے شیخ صاحب کو فون کیا، میں نے کہا شیخ صاحب یہ تو اس حدیث کو تو کسی نے ضعیف نہیں کہا، اس کو تو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر لے کے ہیں، تو یہ آپ نے، میں نے آپ کی تحقیق پڑھی ہے تو اس میں تو آپ کا کانفیڈنس ہمیں نظر نہیں آ رہا، مجھے لگ رہا ہے جیسے آپ نے زبردستی اس میں پلی لینے کی کوشش کی ہے۔ تو وہ کہنے لگے علی بھائی میں سنی ہوں نا، تو سنی تو پھر دفاع تو کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے کہا آپ وہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، لیکن آپ کی مجھے یعنی میں اس سے سیٹسفائی نہیں ہوں، اور وہ دیکھیں اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلا ہے کہ خود شیخ زبیر علی زئی صاحب کے شاگرد جو ہے نا، میں نام نہیں لیتا، ضرورت نہیں نام لینے کی، جنہوں نے آج کل ایک قسم کا ناسبیت کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، ان کے شاگرد بھی، پوتا شاگرد بھی، وہ تو اس حدیث کو صحیح مان رہے ہیں، اور وہ تعویل کر رہے ہیں کہ یہ حدیث تو ٹھیک ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے، لیکن ابو الغادیہ کو جو ہے نا وہ کوئی غلطی لگ گئی ہے۔ وہ جو روایت ہے نا کہ ابو الغادیہ جو ہے وہ روتے تھے، وہ روایت بھی صحیح ہے، لیکن ابو الغادیہ کو غلطی لگی ہے، جو غلطی 14ویں صدی کے اہل حدیث علماء نے ان کو بتایا کہ آپ کو غلطی لگ گئی ہے، تو وہ حدیث کو تو یہ لوگ مانتے ہیں سارے۔ تو یہ میں نے ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دی شیخ زبیر صاحب کے حوالے سے، تو میں نے ان کو جب کہا، میں نے کہا جی میں تو سیٹسفائی نہیں ہوں آپ کی تحقیق سے، اور نہ میں ہوا اور نہ ان کے شاگرد جن کی خواہش تھی کہ اس کو ضعیف ثابت کریں، انہوں نے بھی مانا کہ نہیں یہ حدیث تو صحیح ہے۔ امام نسائی کے حوالے سے اتنا تو یہ سارے مانتے ہیں کہ امام نسائی کی جو اوریجنل کتاب ہے وہ سنن نسائی الکبریٰ ہے، جس کا ایک چیپٹر خصائص علی بھی ہے، اسی کا ایک چیپٹر وفات النبی بھی ہے، اسی کا ایک چیپٹر عمل الیوم واللیلہ بھی ہے۔ تو یہ خصائص علی امام نسائی نے کیوں لکھی، اس کے پیچھے وجوہات تھیں۔ اسی کا ایک چیپٹر فضائل صحابہ بھی ہے، وہ بعد میں انہوں نے لکھی۔ خصائص علی، حضرت علی کے خصائص ان کو کیوں لکھنے پڑے، اس کی ریزن تھی کہ وہ جب شام گئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ حضرت علی کے بارے میں بغض رکھتے ہیں، ان کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں، چونکہ شام میں آپ سمجھے نا کہ وہ حکومت رہی نا ان کے پاس، شامیوں کی حکومت تھی، تو انہوں نے وہاں پہ یہ آبزرو کیا ان چیزوں کو، تو اس کے اثرات باقی تھے، تو انہوں نے پھر خصائص علی کتاب لکھی، جس میں حضرت علی کے فضائل کے اوپر انہوں نے آلموسٹ 194 روایتیں ہیں۔ تو یہاں تک تو یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ کسی خاص، پھر ان کے اوپر رافضیت کا جب الزام لگا
تو پھر انہوں نے فضائل صحابہ بھی لکھی تاکہ بتائیں کہ بھئی میں تو حضرت ابوبکر عمر عثمان کو ماننے والا ہوں. اور باقی رہ گیا واقعہ ان کی شہادت کا، تو تمام محدثین اسے نقل کرتے آئے ہیں. جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں، جو نقاد بھی ہیں، ایون اہل تشیع کے بڑی سختی سے، وہ بھی ان کی شہادت کا واقعہ کوٹ کرتے ہیں. بلکہ سنی جو امام ہیں بڑے بڑے، وہ تو ہمیشہ اس واقعے کو کوٹ کرتے رہے کہ دیکھو ہمارے امام نے تو اہل بیت کی محبت میں اپنی جان گنوائی ہوئی ہے. کل تک یہ واقعہ ان کا ترہ امتیاز تھا. اب یہ اس طرح کرنے سے ضعیف ثابت ہو جائے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی اس کو ضعیف ثابت بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے دھکے سے، تو اینڈ رزلٹ تو کوئی نہیں فرق پڑنا. جو بخاری مسلم کی احادیث ہیں جنگ جمل صفین نہروان کے حوالے سے، وہ تو ضعیف نہیں ہو جانی، وہ تو اپنی جگہ موجود ہے. کو ہم امام نسائی کے اوپر تو نہیں کھڑے ہوئے ہیں کہ امام نسائی کی شہادت ہو یا نہ ہو. وہ تو حدیث اپنی جگہ رہے گی بخاری کی 2812 کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. یہ تو اپنی جگہ رہے گی. اسی طریقے سے باقی جو احادیث ہیں وہ ساری جو میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہیں، وہ تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بہرحال جو جتنے بھی بڑے بڑے ائمہ ہیں، امام ذہبی جن کو امام مانا جاتا ہے اس حوالے سے اسماء و رجال میں، بلکہ شیخ زبیر صاحب کے ساتھ تو اہل حدیث خود لکھتے تھے جی ذہبی دوراں، اس دور کے ذہبی ہیں. تو ذہبی خود جو ہے وہ اسماء و رجال کے اوپر گرفت رکھنے والے ہیں. وہ انہوں نے بھی یہ واقعہ نقل کیا. سب سے میں بتا رہا ہوں کہ اہل حدیث نے خود نقل کیا. صحیح. ٹھیک ہو گیا.